انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور آپ کی وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، جہاں پر مومنین کے دل باغ باغ ہیں، خوشی سے معرہ ہیں۔ اس کا بڑا سبب کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہے، اور یقینی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی خوشی ہو سکتی ہے تو یہی ہے کہ اللہ نے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کی آمد کے سبب سے اللہ نے ہمیں نور ایمان سے منور کیا ہے۔ یہ جو پوری دنیا میں ایمان نور کی اسلام کی کرنیں بکھری پڑی ہیں نا، اس کا سبب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نبی بنے اور نبی بننے کے بعد اور آپ نے تربیت کی، صحابہ کی، ایک انقلاب بپا کیا ہے۔ اس انقلاب کا ہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں اسلام ایک قوت ہے، اسلام ایک پاور ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ بھائیو، اگر آپ نبی نہ ہوتے تو ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ اللہ کی پہچان کیسے ہوتی؟ کیسے توحید سے آشنا ہوتے؟ کیسے ہمیں نماز روزے کا تزکیے کا پتہ چلتا؟ تو یہ جو بہار ہے، یقین جانیے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کے سبب ہے۔ آپ کی آمد یقین جانیے بہت بڑی خوشی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی ہو کیا سکتی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں نا، ایک تو ہے آپ کا پیدا ہونا، ایک ہے آپ کا نبی بننا، اور ایک ہے آپ کا مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آنا۔ انس کہتے ہیں ہم مدینہ میں رہتے تھے، اللہ کی قسم ہے مدینے کی تاریخ اور ہسٹری میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا جس دن آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینے میں انٹری کی ہے۔ اور بھائیو، مدینے والے کہتے ہیں جب آپ آئے اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہ کہیں آپ جب دنیا میں آئے، آپ کی آمد کی خوشی سب خوشیوں سے بڑھ کر، آپ کی بعثت کی خوشی سب خوشیوں سے بڑھ کر، پتہ ہے نا یہ وہ پیغمبر ہیں، ابھی آپ آئے نہیں، نبی تذکرے کرتے آ رہے، نبی آپ کی سیرت بیان کرتے آ رہے، آپ کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ تعمیر ہوا اللہ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام نے مزدوریاں کی، باپ مستری بنا ہوا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، بیت اللہ بنایا جا رہا ہے، تو مکمل ہوا نا بیت اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 125، 26، 27، 28، 29، یہ ساری دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ کیا مانگا ہے؟ اللہ ایک رسول بھیج دے، ایک امام بھیج دے، ایک خطیب بھیج دے۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ اور دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی ہے، اللہ نے قبول کیسے کی ہے۔ مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، جس کے لیے مانگی وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مانگا ہے نا رب نے وہ عطا کیا ہے۔ اللہ ان میں سے، ان کی جانوں میں سے، انہی کا رشتہ دار، انہی کا عزیز اللہ ایک رسول بھیج دے۔ یہ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کرنا کیا ہے اس پیغمبر نے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے
ان کو سکھلائے گا، ان کو قرآن بتلائے گا، قرآن کی تلاوت ان پہ کرے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ قرآن کی تعلیم ان کو دے گا، حدیث کی تعلیم ان کو دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ اور بھائیو 4 دعائیں ہیں، اللہ پیغمبر ان میں سے ہو، پیغمبر قرآن کی تلاوت ان پہ کرے، پیغمبر ان کو قرآن و حدیث سکھلائے، پیغمبر ان کا تزکیہ کرے۔ دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، ہزاروں سال ہی بیت گئے، 2 بیٹے دیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے، سارے نبی حضرت اسحاق کی لڑی میں سے، جتنے پیغمبر بنی اسرائیل کے آئے سارے کے سارے حضرت اسحاق کی لڑی میں سے اکیلے محمد، محبت جتنی چاہیے اتنی ہے نہیں، صلی اللہ ہو۔ کبھی سبحان اللہ الحمدللہ طلب نہیں ہم نے کی، لیکن درود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے درود کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ بھیک میں مانگتا رہتا ہوں، جب پاک پیغمبر کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود میں بخل نہ کرے۔ اور بھائیو 4 چیزیں مانگی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، 2 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل ہے۔ سارے نبی حضرت اسحاق کی لڑی میں کتنے نبی ہیں؟ چند کا ذکر قرآن میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلیاس کل من الصالحین وإسماعیل واليسع ويونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ سارے پیغمبر حضرت اسحاق کی لڑی میں سے حضرت اسماعیل کی لڑی خالی ہے، اللہ سبب کیا ہے؟ سارے نبی بھیجے، حضرت اسحاق کی لڑی میں سے اسماعیل کی لڑی خالی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کہتے ہیں میں ایک ہی بھیجوں گا، وہ سب کا امام بنا کے بھیجوں گا، اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پوچھا گیا محبوب آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، فرمایا 3 باتیں ہیں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہو، اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہو، اپنی ماں کا خواب ہو۔ ولادت سے قبل میری ماں نے خواب دیکھا، جسم سے نور نکلا، شام کے محلات روشن ہو گئے، اللہ نے روشن کر دیے اس نور کے ساتھ۔ ہر میں 3 باتیں ہیں، پیغمبر رب نے مبعوث کر دیے، پیدا ہوئے، دنیا میں آئے۔ حضرات 4 باتیں مانگی حضرت ابراہیم نے، اللہ کی قسم ہے عرش والے رب نے وہ 4 ہی دعائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی ہے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے نا پہلے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، اب آیت نمبر 156 پڑھے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ مشرکین مکہ کون سا جرم ہے جو وہ کرتے نہیں تھے؟ رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے، اپنے پیشاب کے ساتھ بت بنا کر اس کو سجدہ کرتے۔ گھر گھر کا بت الگ ہے، گھر گھر کا رب الگ ہے، باپ کا رب اور ہے، بیٹے کا رب اور ہے۔ ماں کسی کو پوجے، بیٹی کسی کو پوجے، قبیلے قبیلے کا ایک بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا
اوزازا، ہر گھر کی کیفیت ہے، جہالتیں عام ہے، فحاشی عام ہے، جھنڈے لگا کر زنا کی دعوت ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ظلم کی داستان رقم ہے، اور انقلاب آیا ہے، کیسے آیا ہے، اور آج بھی انقلاب آئے گا، انداز وہی ہے جو انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انقلاب کے لیے پہلا کام، تربیت کے لیے پہلا کام، یتلو علیہم آیاتی، اور اس سے قبل اللہ نے 3 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں، ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، ایک سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں، 3 آیات میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، اور تینوں آیات میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ پیغمبر بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے فن ہو، اب میں نبی بھیجوں گا، تم میں سے ہوگا، تمہاری جنس میں سے ہوگا، تمہارا رشتہ دار ہوگا، تمہارا عزیز ہوگا۔ پہلی بات۔ اچھا، یہ ہمارے جھگڑا آج تک نہیں ختم ہو رہا، نور کا اور بشر کا جھگڑا بھی ایسا طول پکڑ گیا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، لڑائیاں بن جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو بات تو سمجھے، اگر فرشتہ جبرائیل نبی بن جاتے، وہ آ جاتے پاکستان میں، شیخوپورہ میں، دنیا میں پیغمبر بن کر، آپ نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا ہے، میرے نبی بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ پھر بولیں، محبوب بے ہوش کیوں ہیں؟ فرمایا صحابہ 600 اس کے پر تھے، 600 پر ہیں، میں برداشت نہیں کر پایا، بے ہوش ہو گیا۔ اب بھائیو اگر جبرائیل فرشتہ ہے، نور ہے، اگر وہ نبی بنتا، قضائے حاجت کے طریقے کیسے بتاتے؟ شادی تو حضرت جبرائیل کی ہے نہیں، نکاح کے طریقے کون بتاتا؟ کون کھانے پینے کے آداب سکھلاتا؟ کون سفر کے آداب سکھلاتا؟ اور بھائیو، اور رب نے پیغمبر انسانوں میں سے بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان اپنے نبی سے دین سیکھ سکے۔ اگر فرشتوں میں سے نبی ہے تو دین کیسے سیکھے؟ فرشتوں کو تو وہ احساس ہی نہیں ہے بھوک کا، شدت کا، جو انسانوں کو ہے۔ اسی لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بھیجا ہے، اور ہم پتہ کتنے نکمے، اللہ نے اعزاز دیا انسانوں کو، اور انسانوں تم میں سے نبی بنایا ہے، اور پروٹوکول اتنا ہے کہ جو فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے نا، اللہ نے وہ میرے نبی کا خادم بنایا ہے، پروٹوکول دیا ہے۔ ہمارے کھاتے میں اعزاز ہے، اور ہمارے بندنے جی سانوں نہیں اعزاز چاہیے فرشتیاں نو دے دیو، یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پہلی بات، رسول ان میں سے، اللہ نے تینوں آیات میں کہا ہے رسول بھیجا ہے تم میں سے۔ دوسری بات، رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، کہیں آیاتی کا، کہیں آیاتی ہی، وہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کی جہالت کا علاج میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے کیا ہے، قرآن پڑھ کے کیا ہے۔ آج ممبر و محراب سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قصے، کہانیاں، گالیاں، فتوے، لڑائیاں، جھگڑے، اور کام کیا ہے؟ پیغمبر تو آئے سے قرآن پڑھنے کے لیے، اور آپ نے پڑھا نہیں، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا مرض بتلاؤ، کرتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ وہ اٹھ کے واپس چلا گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن میں علاج ہے آج بھی۔ قرآن سے تربیت ہو نہیں رہی، عام مسجدوں کا وزٹ کرے، کہانیاں سنائی جا رہی، بدعات بتائی جا رہی،
پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا ناچ گانا کیا جائے، ڈول کی تھاپ پہ رقص کیا جائے، یہ پیغمبر کی آمد کا مقصد ہے۔ بیڑا غرق کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتی کا، ہمارے شہر کے دو بڑے خطیب ہیں، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ۔ عزتیں کیوں ہیں؟ پاؤں کے کھاؤ، اللہ کی قسم ہے توحید والے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ انہوں نے قرآن ہی بڑا پڑھا ہے۔ لوگ گالیاں نکالتے تھے، وہ قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ کوئی جتنی زیادہ گالیاں نکالتا وہ اتنی زیادہ قرآن کی آیات پڑھتے۔ یہی سبب ہے، اللہ کی قسم پنڈو پنڈ اللہ نے اپنا فضل کیتا ہے۔ مجھے بڑی بات یاد ہے، شہید اسلام مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ ایک تقریر میں کہتے ہیں، جس جگہ پہ تقریر ہو رہی تھی نا، کہتے ہیں یہاں پہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ننگی گالیاں بڑی نکالی ہیں۔ اس نے کہا گالیاں نکالنی ہو تو کسی چوڑے مراسی کو، کسی کنجر کو بلوا کے نکال لینی چاہیے۔ علماء کا تو کام ہے کہ علماء قرآن پڑھ کر لوگوں کی تربیت کرے۔ آج قرآن نہیں پڑھا جا رہا، منبر و محراب سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ آج اتنی جہالت نہیں ہے جتنی جہالت میرے نبی کے زمانے میں، اتنا زنا بھی نہیں ہے جتنا زنا تب تھا، جتنی فحاشی تب تھی۔ کیسے علاج کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے۔ پیغمبر کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میرا نبی آیا ہے، وہ تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ یہ قرآن پتہ کیسی طاقتوری کتاب ہے، عمر جیسا بہادر آتا ہے، عمر جیسا بہادر آتا ہے۔ اللہ کی قسم، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، چند آیات سنی ہیں عمر سے۔ اللہ نے عمر بن خطاب اور عمر فاروق بنایا ہے، سبب قرآن ہے۔ آج تربیت کے لیے قرآن چاہیے، لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ ایسے ایسے جامعہ ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارا یہ جامعہ ہے، اللہ کی قسم ہے 5 سال کا کورس ہے، 5 سالوں میں قرآن کے ترجمے پر، حدیث پر، شرح پر عبور کروایا جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے جامعے بھی ہمارے پاکستان میں 4 سال کا کورس ہے، 7 سال پورے نہ قرآن کو ہاتھ لگایا جاتا ہے نہ حدیث کو ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی کا، پیغمبر کی پہلی ڈیوٹی وہ قرآن پڑھے گا، پڑھ کے سکھلائے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے، ان کو پاک کر دے، ان کو شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، خرابیوں سے بچائے، ہاں زنا سے بچائے، سود سے بچائے، حقوق العباد کو پامال کرنے سے بچائے، نفرتیں ختم، بغض ختم، برائیاں ختم، ایک اللہ کی توحید سینے پہ بسانا، ان کے دلوں کا تزکیہ کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے کی ہے۔ ایک صحابی آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا محبوب اجازت دیں، میرا دل کرتا ہے میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور زنا بھی کرتا رہا ہوں، زنا کی اجازت دے دیں۔ لمبی حدیث ہے مسند احمد کی، آپ نے 5 رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو چاہتا ہے اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی بہن سے، بیٹی سے، اپنی پھپھی سے، اپنی خالہ سے زنا کرے، چاہتا ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، میں نہیں چاہتا۔ فرمایا جب تو کسی سے زنا کرے گا نا، وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھپھی ہوگی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے کسی عزیز سے کوئی زنا کرے۔ اس نے کہا محبوب بات سمجھ آ گئی ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے پاک کر دے۔ سچے پیغمبر نے نا اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا، دعا کر دی، اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس کے دل سے زنا کو نکال دے، اس کے دل کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا کر دی،
حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی کہتا ہے جب حدیث سے ابھی بیان کر رہے تھے نا، کہتے ہیں آج بھی مجھے پیغمبر کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، آج بھی آپ کے ہاتھ مبارک کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، آج بھی آ رہی ہے۔ اللہ اس کے دل سے کینے نفرت زنا نکال دے۔ ایسا اللہ نے تزکیہ کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کنواری عورت میں بھی ہم نے ایسا حیا نہیں دیکھا، پھر جیسا حیا ہم نے اس نوجوان میں دیکھا ہے۔ پیغمبر آئے تزکیہ کرنے، پاک کرنے، برائیوں سے پاک، بدعات سے پاک دور کرنے آئے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ کفر کے فتوے یہ تزکیہ ہے، نفرتوں بڑھانا یہ تزکیہ ہے، لوگوں کو ڈھول تھاپ کی رقص پہ لگانا یہ تزکیہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ کو محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو محبت تھی، وہ تو مر جاتے تھے، بیٹے قربان کر دیے، والدین قربان کر دیے۔ کیسی باتیں کرو، صحابہ ہیں۔ جنگ ہوئی نا، حضرت مصعب بن عمیر ہے، صحابی کو کہہ رہے ہیں، وہ قیدی پکڑے ہیں نا جنگ کے، اس کو کہہ رہے ہیں یار اس کی ذرا نا ہاتھ کڑی کو کس، ذرا کو رسی زور سے باندھ، اس کی ماں کے پاس پیسے بڑے ہیں، یہ قیدی بنانا، پیسے اس کی ماں بھیجے گی، سگے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی مشکوں کو باندھ ذرا کس کے، پیسہ بڑا اس کی ماں کے پاس، بھیجے گی، اسلام مضبوط ہوگا، طاقت آئے گی، قوت آئے گی۔ ہائے، اس نے کہا تو میرا سگا بھائی ہے، اس نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جو تیری مشکوں کو باندھ رہا ہے۔ یہ تزکیہ تھا، تزکیہ۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت ہے؟ اللہ کی قسم میں سلوٹ کرتا ہوں ان علماء بریلویہ کو۔ مولانا اجمل قادری صاحب کا اگلے دن میں نے ایک کلپ سنا ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے ان بدعتوں سے بچ جاؤ، ان بے حیائیوں سے بچ جاؤ، ان فحاشیوں سے بچ جاؤ۔ ڈول بجانے سے پیغمبر کو نفرت تھی، میوزک سے پیغمبر کو نفرت تھی، آپ نے حیا دیا ہے، آپ نے عزت دی ہے، بیٹیوں کو گھر میں بٹھایا ہے، عورتوں کو گھر میں بٹھایا ہے، ہم نے بازاروں میں نکالا ہے، میلے سجائے، عورتیں باہر نکالی۔ یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، پیغمبر نے تزکیہ کیا ہے، آپ نے تربیت کی ہے، آپ نے اخلاق سکھلایا ہے، آپ نے دین سکھلایا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا کام فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ پیغمبر آئے گا یا قرآن سکھائے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سکھلائیں گے، اور آپ نے ساری زندگی یہ دو چیزیں سکھلائی ہیں۔ اور بھائیو دین قرآن و حدیث ہے، کیمسٹری پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تحسین کرتا ہے، بنے، لیکن انقلاب کے لیے بنیادی یہ تین باتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تزکیہ ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ جب یہ چیزیں پاس ہوں اللہ پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔